دوسری مثال او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد، یا پھر ان کی مثال ایسی ہے کہ آسمان سے بادلوں سے می برس رہا ہو، بڑی تیز بارش ہو رہی ہو، فیہ ظلمات ورعد وبرق، اور اس بارش کے موسم کے اندر اندھیرا بھی چھایا ہوا ہو کالے بادلوں کی وجہ سے، اور گرج بھی ہو، اور بجلی بھی چمک رہی ہو، یعنی ایک طوفانی موسم ہو۔ یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت، اور ٹھونستے ہیں یہ لوگ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کڑک کے باعث موت کے ڈر سے۔ واللہ محیط بالکافرین، حالانکہ اللہ ایسے کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی بینائی کو۔ کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب کبھی وہ بجلی چمکتی ہے تو اس بجلی کی چمک کی وجہ سے وہ روشنی جو آتی ہے اس روشنی میں چلنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ گپ اندھیرا ہے کالے بادلوں کی وجہ سے، دن کے وقت بھی ہو جاتا ہے رات کے وقت بھی، اس روشنی کے سے تھوڑا سا راستہ نظر آتا ہے تو چلنا شروع کرتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ، اور جب وہ اس پہ اندھیرا چاہتا ہے، عَلَيْهِمْ، اس پر، ان پر، قاموا، تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت بھی لے جاتا اور ان کی بصارت بھی، کانوں اور آنکھوں سے انہیں محروم کر دیتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کہ منافقین جو ہے نا وہ دین پہ کنارے کنارے چلتے ہیں۔ سورہ حج میں بھی آیت ہے کہ یہ کنارے کنارے چلتے ہیں، جس طرح آج کل مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ اگر کوئی نوجوان بچہ دین کے اوپر چلنا شروع کرتا ہے، وہ کہتے ہیں یار کیا تو نے جوانی میں روگ لگا لیا ہے، داڑھی رکھنی کو ضروری ہے، بس اپنی چپ کر کے نماز پڑھو۔ جو تھوڑے اور لبرل ہیں وہ کہتے ہیں نماز ہی پڑھنی ہے نا، گھر ہی پڑھ لو، کیوں فنیٹک بن رہے ہو؟ حالات و واقعات جب فیور میں ہو تو سب ٹھیک، جیسے ہی مشکل آئے تو ساتھ ہی وضو ٹوٹ گیا۔ تو منافقین کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ ہمارے ان کی مثال ایسی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے می برس رہا ہے، اللہ کی رحمت کا، نبی الاسلام کی موجودگی ہے، اللہ کی طرف سے وحی آسمان سے نازل ہو رہی ہے، لیکن یہ وحی خالی وحی نہیں آ رہی ہے، اس کے ساتھ پھر جہاد کی اور قتال کی تکلیفیں بھی جڑی ہوئی ہیں، معاشرے کی جو پابندیاں وہ بھی جڑی ہوئی ہیں، باپ کو بیٹے سے الگ ہونا پڑے گا، بھائی کو بھائی سے الگ ہونا پڑے گا۔ اب یہ منافقین کا حال یہ ہے، چونکہ یہ تو دنیا دار ہوتے ہیں، جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے نا تو ٹھٹک کے کھڑے ہو جاتے ہیں، دین پہ چلنے سے انکار کر دیتے ہیں، اور جب حالات سازگار ہوتے ہیں تو چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ مذبذبین بین ذالک، اس کے درمیان یہ اوسیلیٹ کرتے رہتے ہیں، حالات سازگار ہوں تو دین پہ چلیں گے، اور جیسے ہی مشکل وقت آئے گا ٹھٹک کے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو یہی اکثر لوگ کرتے ہیں یہ دین کے معاملات۔ اب آپ دیکھ لیں، جب دین پہ چلنا آسان ہو تو سارے بڑے خوش ہیں، جب دین کے اوپر چلنا مشکل ہو جائے تو بڑے بڑے ایمان والوں کے بھی وضو ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو منافقین کا بھی یہی حال تھا، وہ آپ آگے چل کے دیکھیں گے، جہاد کے اندر بھاگتے تھے، اور جب کبھی کامیابی ہو جاتی تھی کہتے تھے مال غنیمت میں سے ہمیں بھی حصہ دیں، ہم نے بھی جانا ہی تھا، بس وہ کوئی مجبوری ایسی ہوگی۔ اور جب کبھی مسلمان شہید ہو جاتے ہیں، جس طرح غزوہ احد کے اندر ہوا، تو پھر اکیلے کہتے ہیں شکر ہے اسی پہلے ہی نہیں نال گئے۔ یہ سیم کریکٹر آج بھی مسلمانوں کے اندر موجود ہے، دین پہ کنارے کنارے۔ اور اس میں معذرت کے ساتھ سب سے بڑے مجرم ہمارے ماں باپ ہیں، اور ان کے ماں باپ، اور ان کے ماں باپ، جنہوں نے ہمیں بابوں کا دین دیا، کتابوں کا دین نہیں بتایا۔ اور اس سے بڑے مجرم آج کل کے وہ واعظین ہیں جو آپ کو یہ کہانیاں کراتے ہیں کہ آپ دین پہ چلیں تو انشاءاللہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ سر یہ قرآن کی کس آیت میں لکھا ہوا ہے دین پہ چلنے سے آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے؟ تو صحابہ کرام کے تو مسئلے کوئی نہیں حل ہوئے، ان کو تو جنگوں کی تکلیفوں سے گزرنا پڑا۔ ابو عبیدہ ابن جرح جنہوں نے یرموک کے اندر رومن امپائر کو گرایا ہے،
وہ تو ताउन के मर्ज में फोड़ों पूरे जिस्म में फोड़े निकले और इसी हालत में दुनिया से वो गए हैं। उनकी तो तकलीफें कोई नहीं, उनको दुआएं नहीं आती थी, उनको वजीफे नहीं आते थे। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी 3 जवान बेटियां अपनी जिंदगी में दफनानी पड़ी। चौथी के बारे में बता दिया गया ये भी आपकी वफात के 6 महीने के बाद फौत हो जाएगी। 4 बेटे बचपन में फौत हो गए, 2 बेटियों को एक ही दिन तलाक हो गई। तो अल्लाह के नबी की मुश्किलात क्या दुनियावी आसान हो गई थी? सहाबा इकराम की दुनिया में क्या तकलीफ आसान हो गई थी? तकलीफ झेलना आसान होगा, तकलीफें को नहीं खत्म होनी। एक कानून काट लो गाल, वो आसान इसलिए हो जाएगा इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह आपको सब्र की तौफीक दे देगा। बस तकलीफें दूर कोई नहीं होनी। ये आपको कहानियां करा रहे हैं लोग, फिर लोग यहाँ राब्ता करते हैं वो जी जनाब जब से दीन पे चले हैं कारोबार खराब हो गया। तो हमें तो बताया गया था कारोबार चमकेगा, कहानी कराई गई थी। ऐसा तो नहीं होगा, मुश्किलात आएंगी। जामिया तिरमिज़ी में, अबू दाऊद में हदीस है कि सबसे ज्यादा तकलीफें अल्लाह ताला की तरफ से पैगंबरों पे आती हैं, उसके बाद उन पे आती हैं जो उनके बाद सबसे बढ़ के अल्लाह को महबूब होते हैं, और उसके बाद उन पे आती हैं जो उनके बाद सबसे बढ़कर अल्लाह को महबूब होते हैं। हत्ता के इंसान पे तकलीफें आती रहती हैं और इसके बदले अल्लाह उसके गुनाह माफ करता रहता है, और जब वो दुनिया से उठाया जाता है तो पाको साफ उठाया जाता है। सर फिर आप देख लेना, इसीलिए अल मुस्तदरिल हाकिम में जब सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का चैप्टर बंद है ना इमाम हाकिम ने, तो पहली हदीस यही लेके आए हैं जो मैंने बयान की है कि सबसे ज्यादा तकलीफें किस पे आती हैं? अंबिया पे, उसके बाद उनके ऊपर आती हैं जो अंबिया के बाद। वो ये बताना चाह रहे थे कि अबू ज़र ग़िफ़ारी की पूरी जिंदगी गमों से इबारत है, तो कोई ये ना समझे कि इन पे गम क्यों है, तो वो इसलिए कि ये अंबिया के बाद सबसे बढ़कर अल्लाह को महबूब बंदों में से एक बंदा था। और मेरा क्लिप भी आप जरा यूट्यूब पे एक अश्कबार आंखों से सुनने वाला क्लिप है सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी सादिक के नाम से, तो आपको पता चले कि उनकी जिंदगी में उनको कैसी मुश्किलात उठानी पड़ी।